صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیات مبارکہ کے تحت فائدے، اس آیات مبارکہ سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرشتے اور نبی کیوں بھلا؟ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ کبھی بھی دور کبھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ ان سے کبھی بھی مسٹیک اور نہ کبھی گناہ کریں جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے نا قرآن پاک میں، من یطع اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت اسی کی جاتی ہے جو بالکل خود پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا، اگر وہ کسی ساعت میں بد عقیدہ یا بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا، اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے۔ یہ ان کے، اس کو میں آسان ایک مثال عرض کر دوں، جس طرح ایک مرد کا عورت بننا ناممکن ہے، اس طرح انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی رئی برابر بھی بد عملی کی طرف ان کی ہستیوں کا رجحان جانا یا کوئی ایسا کام کرنا جو غضب میں شامل ہو یا گمراہی میں، بندہ جو سوچے گا وہی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی ڈائریکٹ خداوند قدوس نے تربیت فرمائی اور ان کی تعلیم فرمائی، لہٰذا اسی سے عصمت انبیاء علیہ السلام کا ثبوت ملا۔ کیونکہ یہ اس لیے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو دیگر گروہ ہیں نا، یہودی نصارہ، انہوں نے انبیاء والمرسلین پر طرح طرح کی تہمتیں بھی لگائی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی جو ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر گئے ہیں، اس لیے کہ عجیب و غریب باتیں کرنے والے یا پیچھے سے وہ گروہ جماعتیں ان انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک پر کرنے والے اپنا اندر صاف کر لے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رئی کے برابر بھی ان سے کبھی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی پوری بحث ہمارے رسالے کہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء علیہ السلام میں دیکھو۔ دوسرا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا کہ نہ ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور گمراہ ہوئے۔ مسلمان آج کل کا سمجھدار ہے، وہ خود ججمنٹ کر لیا کرے کہ کس کا راستہ اچھا اور صحیح ہے اور کس کا راستہ گمراہ یا گمراہی تک لے جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے۔ آج سے غالباً سال یا 1.5 سال مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں اخبار میں آیا تھا، تو انہوں نے ایک ملفوظات لکھے تھے، وہ ملفوظات میں آپ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں رہنا ضروری ہے۔ 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں لینا، یا وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت روزانہ باقاعدگی سے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی اگر صحبت اختیار نہیں کر سکتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی کے دور رہتے ہیں، تو پھر وہ ان ہستیوں کے ساتھ بیٹھا کرے جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ اگر یہ بھی وہ نہیں کر سکتا، اس کو اویلیبل نہیں ہے، تو پھر وہ کوئی کتاب لے لے جس میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور نبیوں کے واقعات ہوں، کم از کم روزانہ اس کتاب کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھا کرے۔ ٹھیک ہے جناب؟ ہم تو ان ہستیوں کے بغیر ہیں ہی اندھے مندے نا سر۔ یہ تو ان لوگوں کے ہیں جو خود اس چیز آج کل کے جو کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے پاس تو کیا پڑھا ہے، ان کے جو اسلاف ہیں وہ ان کو یہ تربیت دے کر گئے ہیں۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں اور ان کی سیرتوں اور ان کی صحبتوں سے بچو۔ دیکھو نا کتنی ایک ہی بارت ہے نا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب اور گمراہ۔ اس کا مطلب ہے جو گمراہ ہیں نہ ان کے راستے کو اپنانا چاہیے، جو گمراہ ہیں نہ ان کی وضاحتوں کو اپنانا چاہیے،
جو گمراہ ہیں نہ ان کے طور طریقے کو اپنانا چاہیے۔ کاش مسلمان جاگ پڑتا۔ مالک فرماتے ان سے بچو۔ تو ہمارا مسلمان جب تک ہندو عیسائیوں یہودیوں نصارہ کی وضع قطع نہیں اپناتا تو وہ کہتے ہیں میں اپنے جو ہے نا میں کامیاب بھی نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو اپنی پڑھے لکھے کا ثبوت بھی ان لوگوں کی وضع قطع، انہوں نے جو داڑھیوں کی مبارک سٹائل بنائے وہ اس طرح کی داڑھی مبارک بنوا کے آ رہا ہے یورو سے جب واپس آتا ہے۔ وہ اس طرح جس طرح وہ انگریزی شیطانی لباس پہنتے ہیں پینشن، وہ پینشن پا کے جو ہے نا فخر کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی لباس اتار کے تو میں بڑے ترقی یافتہ دور میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اس طرح وہ جو کھڑے کھڑے بندروں کی طرح جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، الحمدللہ یقین مانیں کبھی کبھی اتفاق ہوتا تھا شادیوں میں جانے کا، جس دن سے ہم نے پڑھا نا کہ یہ ٹیبل میں رکھ کر کھڑے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، الحمدللہ آج تک کھڑے ہونے کا کبھی اس طرح کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ پہلے بیچ میں ہوا تھا غالباً مشرف کے دور میں کھڑے ہونا شادیوں میں، آج بھی پتہ نہیں مصیبت ہے یا نہیں ہے، تو الحمدللہ کھڑے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب سے ہم نے پڑھا نا اسی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ ٹیبل میں رکھ کر کھانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ٹیبل میں کھانا رکھ کر کھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے ہم نے اس دن سے کسی کے گھر جائیں، اپنے گھر تو ٹیبل ہے ہی نہیں، اپنے گھر تو نہ ہی کرسی اور ٹیبل ہے، اگر کسی کے گھر بھی اتفاق ہوتا تو ان کو کہتے ہیں بابا ہمیں فرش محمدی پر بٹھا دو، جو ہماری شان گھٹتے کوئی مسئلہ نہیں سر۔ بندہ مسلمان ہو، نبی پاک کی ذات پاک سے پیار کرنے والا، تو شریعت کا مسئلہ ہے تو بندہ آؤٹ پٹ ہو جائے۔ یہ کس طرح کا ہمارا عشق اور محبت ہوا؟ چارپائی پر بیٹھ سکتے، چارپائی پر بالکل بیٹھ، وہ تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ ٹھیک ہے جناب، تو مطلب لوگ دیکھیں یہ کتنے پیارے بریک پوائنٹ ہیں کہ جب جو گمراہ ہیں ان کا جب راستے پر نہیں چلنا تو ان کی وضاحت ہمیں کیسے اپنانا جائز ہے، ان کے طور طریقے کیسے اپنانا جائز ہے۔ جس کے پاس دولت ہو جائے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے ورنہ ان کی دولت خطرے میں ہے، اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے، وہ ایمان کے چوروں سے، وہ چوریاں نہیں ایمان کے۔ ہمارے مسلمان یورپ میں جاتے ہیں تو وہ ان سے گھل مل جاتے ہیں، وہ ان سے نہ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا۔ رات میں ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ کار سے کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا غیر مذہبوں سے غیر مسلموں سے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تفسیر اور حدیث مبارکہ میں تو ایسے پڑھا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم تھوڑا سا پڑھے لکھے بندے ہیں، صحافہ سے ہمارا کام ہے، ہمیں کوئی پروف چاہیے۔ چلو میں نے کہا یار چند دن انتظار کر، پڑھا ہوا تو ہے الحمدللہ، ہم نے پڑھا ہوا تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے، کس حدیث پاک میں یا کس تفسیر میں۔ مطلب اسلام تو یہ تک کہتے کہ وہ تمہارے اپنا مخلص خیر خواہ نہیں ہے، تم کفار سے علاج نہ کرواؤ۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہاں ہم لوگ ان کی وضاحت اپنا کے اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، کتنا ہماری سوچوں پر افسوس ہے۔ زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار ایمان برباد کر دے گا۔ جس کا انگریز دوست ہے نا، اس کے نظروں میں اسلام جب یہاں جاتا ہے رہتا ہے تو اس کے دلوں میں کچھ اور احترام ہوتا ہے، جب وہاں جاتے تو پھر وہ اندر سے سب کچھ کھوکھلا ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ والوں علماء مشائخ صوفیاء سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ ہندوستان جب بننے لگا تھا نا، ہندو مسلم بھائی بھی اس طرح کا نعرہ تھا نا جناب، اور آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہی تربیت کر رکھی ہے کہ وہ ان کو اپنا سمجھ لیں اور اپنے جو مسلمان ہیں ان پر کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگ رہے ہیں۔ وہ اچھے بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، غیر مذہبوں غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمان بھائی کے لیے جو ہے نا ان کے فتوے گھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بہت بڑی دور ہے اس کو سمجھنا۔ تیسرا فائدہ ہے سورت کے شروع میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر ہوا اور آخر میں اس کے غضب سے پناہ کا، جس سے معلوم ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختوں کی اصل ہے، جو نیک بخت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گا، اور اس طرح بد اعتقادی اور بد عملی بد نصیبوں کی جڑ ہے۔ بد نصیبی ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا، بد نصیبی ہوگا نا جو نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیاروں کی تعریف تو یہ فرمائی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، میری تعریف کرو یا کہو کہ وہ رب تمام جانوں کا الرحمن الرحیم۔ اور جو اس کو نہیں مانتے، اس کے راستے پر نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سے وہ لوگ بھی برت پکڑیں جو اسلام سے دور ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اخلاقیات کا پتہ، نہ شرع شریعت کا پتہ۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں اور جب بھی گزریں اور جیسے بھی ہوں سب ایک ہی جماعت ہے۔ پھر نوٹ کریں، جہاں بھی ہوں جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں سب ایک جماعت ہے۔
آدم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کتنا فرق ہے؟ کم از کم 6000 سال کا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام 1000 سال کا فرق ہے۔ پھر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام 1000 سال کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غالباً موسیٰ علیہ السلام 1700 سال کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کوئی وہ ڈالا، انعم اللہ علیہم و موسیٰ و ابراہیم و آدم، اس میں کوئی وہ آیا؟ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو سارے زمانے کے ہزاروں سال میں ان پاک ہستیوں کا زمانہ رہا نا، ہزاروں سال، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی لفظ میں ایک ہی جملے میں محفوظ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے خواہ زمانہ آدم علیہ السلام کا تھا وہ کس زمانے میں تھے، نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ کس زمانے میں تھے، اپنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ کس زمانے میں تھے، کوئی فلسطین میں تھا، کوئی شام میں تھا، کوئی اردن میں تھا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے جگہ کی ونڈ کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے زمانوں کی ونڈ کی ہے، نہ ان کے آگے پیچھے کی ونڈ کی ہے، سب کو ایک ہی لفظ میں محفوظ فرمایا۔ کیوں؟ یہ سٹیٹس کے مطابق مراتب کے لحاظ سے یہ سب ایک ہیں۔ اس طرح اپنا شہداء سمجھ لیں، اس طرح صدیق سمجھ لیں، ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہو، یا آج کل کا کوئی صدیق علماء ولی ہو، یہ سمجھیں ان کا ایک ہی گروہ ہے۔ یہ مت سمجھو گا کہ وہ تو آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو پھر اس میں تتاری گزرے، چنگیری گزرے وغیرہ وغیرہ، نہیں، جو اس صفت میں آ رہا ہے اسی صفت میں وہ شامل ہوگا۔ اچھا، کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام کے زمانے پاک سے قیامت تک کے سارے مقبول انشاءاللہ ایک ہی زمرے میں ہیں۔ سارے مقبول، ان کی کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہے۔ صالحین آیا ہے نا قرآن پاک میں، والشہداء والصالحین، صالحین کا جو لفظ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے صالحین، یعنی صالحین کون؟ کتب، غوث، ابدال، اوتاد، فقیر، مجتہد، صوفی، ٹھیک ہے نا، سالک، مجذوب، کلندر، یہ سارے یہ ایک ہی جماعت ان کی شامل ہے۔ یہ کہ مت سمجھے کہ ان ولیوں کی جماعت اور تھی، ان ولیوں کی جماعت اور ہے، نہیں، سب یہ ایک ہی جماعت میں شامل ہے۔ لیکن مردودین بارگاہ قسم قسم کے لوگ ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں مردودین، کیونکہ کسی کا عذاب بہت سخت ہے، کسی کا عذاب بہت نارمل ہے، کسی کا عذاب کس طرح ہے، مطلب ان کو ایک زمرے میں نہیں رکھا گیا۔ بعض وہ ہیں کہ جن کی صورتیں بگڑ گئی ہیں، اور جس طرح کسی زمانے میں انسانیت بگڑی تھی، خنزیر اور بندر ہو گئے تھے۔ اچھا، بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں، بعض کی صورتیں بگڑی ہیں، بعض کی سیرتیں بگڑی ہیں، یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہے لیکن آخرت میں کبھی ان کا اتفاق نہ ہوگا، بلکہ یہ تو خود کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے۔ غالباً دوسرے پارے میں ہے، پتہ نہیں کون سے پارے میں، یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے، ان بدبختوں نے ہمیں بھی راہ راستے پر نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے نا جناب، نہ خود چلے نہ ہمیں راہ راستے پر آنے دیا۔ مطلب بڑے بڑے جو کافر گرو گھنٹال ہیں ان کے، وہ خود بھی بے راہ روی کا شکار رہے، ہمیں بھی اسی طرف لگا دیا۔ مولا ہم تو نہیں جانتے تھے نا، ہمارے علماء تو یہی تھے نا، انہوں نے ہمیں اسلام کا راستہ نہیں دکھایا، آج ان کو ڈبل عذاب دو، ان کے ساتھ ایسے ہی حشر کیا جائے گا۔ پانچواں فائدہ، دنیاوی تکلیف اور مصیبتیں رب تعالیٰ کا غضب نہیں، ٹھیک ہے جناب، جس طرح کہ یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ تکالیف اس بھٹی کی آگ کی طرح ہے جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یا صدیق ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں، پھر ان پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، تو لہٰذا تکلیف آنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جب بخار ہوا نا، ایک صحابی رسول ہے، غالباً آپ نے 2 کمبل اوڑے ہوئے تھے یا ایک کمبل مبارک اوڑا ہوا تھا، انہوں نے اوپر ہاتھ رکھا، اتنی تپش تھی کہ ان کا ہاتھ رکھنا برداشت نہ ہوا۔ یا رسول اللہ، اتنا تیز بخار، اتنا تیز! آخری ایام میں آپ کی ذات پاک نے فرمایا، ہاں، انبیاء والمرسلین پر دگنی تکلیفیں آتی ہیں، یعنی جتنا تم لوگوں کو بخار آتا ہے نا 1%، ہم کو وہ بخار 2% ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی 2% عطا فرماتا ہے۔ تو مطلب تکلیف آنا تو یہ پاک ہستیوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یا کھوٹے کھرے سونے کو الگ کر کے دکھائی دیتی ہے، جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب تعالیٰ کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلا دے وہ اس کی نعمت ہے۔ صاف ظاہر ہے، جس بندے کے پاس پیسہ آیا تو وہ خدا کو بھول گیا،
تو وہ پیسہ اس کے لیے عذاب ہے نا. تو جو پیسہ آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو یاد رکھا, اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کو یاد رکھا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ, ہم نے آپ کے ملفوظات میں سے آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے پڑھا تھا. آپ فرماتے ہیں جو مرید حق ہے, جو مرید حق ہے وہ 1 روپیہ کمائے, 1 روپیہ میں سے آدھے 50 پیسہ مرشد کی خدمت میں پیش کرے, 50 پیسہ تھا یا کہ 75 پیسے, اور 25 پیسے اپنی ذات پر لگائے. اللہ تعالیٰ کے نیکوں کا راستہ تو یہ ہے, مومن کا راستہ تو یہ ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر عرب کے سب سے امیر ترین آدمی تھے. سیدنا صدیق اکبر عرب کے سب سے امیر ترین آدمی تھے. عثمان غنی عرب کے سب سے امیر ترین آدمی تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف عرب کے سب سے امیر ترین آدمی تھے. تاریخ پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, ان کی سوانح حیات طیبہ پڑھیں, ان پاک ہستیوں کا پیسہ کہاں خرچ ہوا, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً زمانے میں تھا, یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھا, یا خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, اچھی طرح یاد نہیں. مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 1000 اونٹ ساز و سامان غالباً آپ شام سے لے کر ہے. تو تاجر جو تھے نا مدینہ شریف کے, وہ آگے ذرا جا کر کہ حضرت سے لے لیتے ہیں, تو جو ہے نا آگے پھر تقسیم اپنا بیچ دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ سے جب پوچھا کہ حضرت کیا لینا چاہتے ہو, ایک نے مقصد کچھ منافع بتایا, ایک نے کچھ بتایا, ایک نے کچھ بتایا, یعنی اس سے تھوڑا تھوڑا زیادہ بتایا. آپ خاموش رہے. جب سٹی مدینہ طیبہ میں پہنچے نا, آپ نے فرمایا میرے دوستوں, میرے پیر بھائیوں, میں نے اس ذات کے ساتھ, یعنی اس سے میں نے تجارت کر رکھی ہے جس نے تم تمام سے مجھے نفع زیادہ عطا کیا ہے. بس یہ اعلان فرمایا, آپ نے اعلان کر دیا مدینہ شریف کے جتنے غریب, مسکین, یتیم, مسافر, مستحق ہیں سب آ جاؤ. 1000 اونٹ ساز و سامان تجارت کا شام سے لے کر آ کے اپنے مدینہ شریف میں سب صحابہ علیہ رضوان تابعین کو تقسیم فرما دی. ان کی دولت کس طرح تقسیم ہوئی, ان کی دولت کس طرح خرچ ہوئی. بارکیف تفسیر صوفیہ نے اس کی مختصر پڑھتے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مغلوب اور دال وہ ہیں جو اس ازلی نور کے چھینٹے سے محروم رہے, جو پرسوں ہم نے پڑھا تھا. جن پر نور کے چھینٹے آئے تھے تو وہ مومن, ولی, غوث, کتب, نبی, عالم, فاضل, حافظ بڑھے. جو نور سے محروم رہے تو وہ پھر دور ہی رہے. یا مغلوب وہ جو مقبول ہو کر مردود بنے. صوفیاء فرماتے ہیں یا پھر وہ ہیں جن پر نور کے چھینٹے نہیں ہیں, یا پھر مغلوب وہ لوگ ہیں جو مقبول بن کر مردود بنے. ایسے بھی تو ہمارے پاکستان میں ہے نا, جو مسلمان تھے لیکن دنیا میں لالچ میں آ کر کافر, یہودی اور فاسق فاجر ہو کر مرے. بے شمار اس طرح کے. مرزا قادیانی کو دیکھ لیں, غلام اللہ ایک گزرا ہے ان کو دیکھ لیں, اس طرح کے اور کئی گزرے ہیں جو مسلمان ہو کر گمراہی کی طرف آ گئے, یا وہاں حاضر ہو کر غائب ہو گئے, یا مغفورین کے زمرے میں رہ کر مقبور بنے, یعنی بخشے ہوئے تھے, آخر پر ان کا خاتمہ چنا ہوا وہ, اور دار السرور سے نکل کر دار الغرور میں آ گئے, یعنی جنت سے نکل کر جہنم میں آ گئے. جیسے ابلیس ہے, جنت میں تھا نا, اب کہاں گیا ہے, جہنم میں. اور بلعم بن باعور ہے, بہت بڑا ولی کامل تھا بنی اسرائیل میں, جنمی ہو گیا. اور دالین سے وہ لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں, جو وہاں تک یا تو یہاں سے چلے ہی نہیں, یا چلے مگر راستے میں رہ گئے. اور جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب ہم فقر کے مقام پر پہنچے ہیں نا, معرفت کا دروازہ تھا یا فقر کا دروازہ تھا, یعنی پہلے ہم دروازے پر پہنچتے, بڑے بزرگان دین ہمیں ملتے, رش ہوتا تھا. جب ہم اس دروازے کو پاس کرتے پھر اس رس میں سے مزید تھوڑا سا کم رش ہوتا تھا. جس طرح ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نوکریوں کے لیے, درخواستیں ہزاروں کی تعداد میں, پھر چھان بین کر کے, پھر سینکڑے, پھر چھان بین کر کے, پھر مزید, پھر تھوڑے, پھر آخر تو نا چند ایک بچ جاتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کے راستے ہیں. آپ فرماتے ہیں صوفیاء یا پھر وہ مومن جو بالخصوص جا چلے نہیں وہاں معرفت کے دروازے کی طرف چلے ہیں, تو پھر راستے میں رک گئے ہیں, آگے نہیں جا سکے. تو یہ آیات پاک کا مقصد یہ ہوگا کہ خداوند ہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے بنانا جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, اور نہ ان سے جو پہنچ کر لوٹ رہے. ٹھیک ہے جناب. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ کون سا بھلا کمال ہوا کہ وہاں پہنچ کر یہاں آ جانا. آپ فرماتے ہیں جو وہاں پہنچا نا پھر اس کی خبر نہیں آئی,
معرفت خداوند قدوس کے دریا میں پہنچ کر دنیا میں آنا یہ کون سا کمال ہے؟ کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ جب پہنچ گیا تو پھر اسی کا رہ گیا۔ یہ مقام بہت نازک ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہری علم اور تقوی پر اعتماد نہ کرے، بہت سی کھیتیاں پک کر برباد ہو جاتی ہیں۔ وہی جملہ پھر یاد آ گیا، کر بھی ڈر نہ کر پھر بھی ڈر۔ بڑے 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 حاجی غازی پرہیزگار متقی لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئے۔ یقین کریں ہمیں ٹائم کا آپ کا پاس ہوتا ہے، ایسی واقعات اور ایسے نکات اس وقت آئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر سب بیان کرتے جائیں تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ بڑے بڑے حاجی اینڈ پر آ کے برباد ہو گئے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ ما وشما، تو کیا انبیاء علیہ السلام نے بھی استقامت کی دعا مانگی ہے؟ ہم تو لوگ بس نماز کے پابند ہو کے اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ہم استقامت پہ آ گئے نا۔ یہ پاک ہستیوں نے بھی دعا مانگی، بھلا کیا دعا مانگی جس کو اب روزانہ تقریباً مغرب کے ٹائم سنتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ توفنی مجھے وفات دینا، مسلمان ہوگا، والحقنی ملا دینا بالصالحین صالحین کی جماعت میں۔ کون؟ جلیل القدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ مولا موت بھی اچھی، خاتمہ بھی اچھا، اور صالحین کی جماعت میں شامل فرما۔ تو ہم لوگ کس میں شامل ہیں؟ انبیاء ابراہیم علیہ السلام سورۃ شورى میں آپ کی دعا پاک کا بھی یہی مفہوم ہے کہ مولا خاتمہ بھی اچھا فرما اور صالحین میں شامل فرما۔ اور بھی ایک نبی کی دعا ہے وہ بھی اس طرح کی ہے سیم۔ جب نبی صالحین کی شامل ہونے میں دعا کر رہے ہیں تو ہم لوگ کس زمرے میں ہیں؟ ہمیں تو 24 گھنٹے اپنی خیر منانی چاہیے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلن نے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اچھی ہے یا میرے بیل کی دم تیلی تھا؟ فرمایا، تنقید کی کہ تو جو بابا بنا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو جملے میں اپنا بے ادبی کے جملے میں نہ لکھے۔ تو آپ جو یعنی کہ بزرگ بنے پھرتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک اچھی ہے یا میرا یہ جو بیل ہے یہ اچھا ہے جو تیل نکالتے ہیں کولوں میں چل کر؟ آپ نے فرمایا ہم آپ کو بتائیں گے وفات پانے کے بعد۔ آپ بلکہ آپ نے فرمایا اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑھی مبارک بدرجہ بہتر ہے، میں اگر خاتمہ بالخیر سے چلا گیا نا تو پھر داڑھی مبارک میری تیرے بیل سے اور تجھ سے بھی۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ فرمائے کہ ہماری کامیابی تب ہے جب ہم اس دنیا سے ایمان کی صورت میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا عید ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد القادر کی عید تب ہوگی جب دنیا سے ایمان میں جائے گا۔ حالانکہ آپ کے خاتمے میں کوئی شک تھا؟ یہ ان ہستیوں کی فکر ہے۔ اور اگر یہ دولہ مجھ سے چھن گئی تو یہ تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے کہیں اچھی ہے، کیونکہ پھر جہنم میرے لیے ہوگا نہ کہ جانور کے لیے۔ اے مغرور انسان، ابھی تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ابھی تیرے سامنے نزاع کی سختی، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ، پل صراط سے گزرنا باقی ہے۔ یہ کتنی منزلیں باقی ہیں؟ جو آج کل پیپر دے رہے ہیں نا بچے، ان سے جا کر پوچھو، ان کو رات کو نیندیں نہیں ہیں، کھانا نصیب نہیں ہو رہا، حالانکہ کیا ہے پیپر ہے، فیل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ عمر گھٹ جائے گی، رزق کم ہو جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا، یہ ٹمپریری پیپروں کی وجہ سے۔ تو ہمارے کتنا کے پیپر رہتے ہیں جن کا ہم نے اسی پیپروں کے لالے ابھی الف با بھی نہیں پڑھا۔ جس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط سے بخیریت گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے للہ الحمد نہ مردیم و رسیدیم بدوست آفرین بات بری ہمت مردانہ ماں، مگر سب کی اصل یہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔